السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ بھی مختصر سا درود ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 27 کلاس ہے، 27ویں کلاس، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ وقف کرنے کے اصول، یعنی سٹاپیج، جہاں پہ ہم رک رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کن رولز کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ مقصد ہم جب یہاں پہ بھی رک رہے ہوں، چاہے وہ آیت کا ختم ہو، چاہے وہ درمیان آیت ہو، کسی بھی جگہ جب ہم قرآن کی تلاوت میں رک رہے ہیں تو آخری حرف کی حرکت کیا ہو جائے گی، بس یہ سیکھیں گے، یہ سیکھیں گے۔ آخری حرف پہ جو بھی حرکت ہے، ہم اسٹاپ کر رہے ہیں اگر، تو وہ بدلتی کیسے ہے اور کیا ہو جاتی ہے، بس یہ سیکھیں گے۔ اس میں کنفیوژن ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں جو ہے زبر ملتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، دو زیر مل جاتے ہیں، کبھی دو پیش مل جاتے ہیں آخر میں، کبھی کھڑا زبر، کبھی کھڑی زیر، تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو وقف کرتے وقت کیا کرنا چاہیے، تو ہم اس رول کو جب سیکھ لیں گے ہم کمانڈنگ ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا ہاں ہمیں وقف کرتے وقت ہمیں پتہ ہے کہ آیت کے اوپر وقف کریں گے جب، وقف لازم پہ وقف کریں گے جب، یا آیت کے درمیان میں کہیں سانس ہمارا رک رہا ہے تب رک رہے ہیں، یا اور کوئی بھی موقع آ گیا، بس ہم نے جب اگر رکنا ہے آخری حرف کی حرکت ہماری کیسے چینج ہوگی، یہ آج کا موضوع ہے۔ تھوڑا سا بریف کر دیا، ابھی انشاءاللہ ٹاپک آئے گا تو اور بتا دیں گے۔ اور آج ہمارا جو یہ ریویژن تھا گننے کے ٹیسٹ کا، اس کا آج انشاءاللہ رزلٹ بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ یہ ایکسرسائزز آپ کے چل رہی ہیں، کوشش کریں کہ سبھی لوگ، آپ یقین کریں بس 2-3 لوگوں نے، 4 لوگ بہت میکسیمم ہو جائیں تو 5، اس سے زیادہ لوگ کر ہی نہیں رہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا تو ان کے ماشاءاللہ حافظے اتنے شاندار ہیں، اتنے شاندار ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھے ویسے آج تک ایسے، لیکن اگر کسی کے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کو پریکٹس کر لیں گے نا، آپ یقین کریں، ایک کاپی ہے ابھی، وہ آج میں نے چیک کی اور چیک کر کے بھجوائی بھی ہے ابھی نا، اس کاپی کو میں چاہوں گا، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک ضرور اس کاپی کو دیکھے، ضرور دیکھے، ہر ایک دیکھے، پتہ چلے گا کام کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کام کرنے کا ذوق کیا ہوتا ہے، کام کرنے کا شوق کیا ہوتا ہے، قرآن سے ہمارا انسیت اور محبت کیا ہے، یہ سب ظاہر ہو رہا ہے اس ایک کاپی میں، ایک کاپی میں۔ یقین جانے بس دل اتنا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور بعض دفعہ اس کام کو جتنے اچھے طریقے سے اور جتنی تفصیل سے کیا ہوا ہوتا ہے، ہمیں اسے چیک کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے، تو خیال اسی وقت یہ آتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہوگا اس کو کام کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا، کیونکہ چیک کرنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو محنت ہے نا، کیا یہ جو کوئی یہ محنتیں کر رہا ہے اسے جو علم ملے گا اور جو ایسی کوئی محنت نہیں کر رہا، دونوں برابر ہوں گے؟ کیا اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہوں گے؟ کیا ہمارا جب مرتبہ اور ذوق اور شوق اللہ کی بارگاہ میں پرکھا جائے گا، اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس کا بدلہ جزا دی جائے گی، کیا برابر ہو جائیں گے؟ ہم خود سے سوچیں نا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ برابر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں تو کہہ رہا ہوں خود سے سوچیں، جو بھی اس پہ آپ میں سے ہر ایک اس کاپی کو ضرور دیکھے، میں بار بار آپ سے درخواست کروں گا اس کاپی کو ضرور دیکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بعض، کیونکہ ظاہر ہے پڑھنے لکھنے کے دن بہت پرانے ہو گئے، وقفہ بہت آ گیا، بہت ساری چیزیں جو بھی ہوں، سارے ایکسکیوزز ہیں، ہونے بھی چاہیے،
لیکن اگر کوئی ایک وہ سارے کام کر سک رہا ہے اٹ مینس کہ ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے. اگر ہم اس پہ توجہ دیں گے ہم ضرور کر لیں گے. تو بس میری درخواست یہی ہے کہ یہ جو ایکسرسائزز ہیں نا یہ سبھی لوگ کر لیں. اس کا جب یہ ایکسرسائز کریں گے نا آپ قرآن سے انٹریکٹ کریں گے، بار بار انٹریکشن ہوگا، اس سے آپ کے ذہن میں تجوید کے رولز بیٹھتے چلے جائیں گے. آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے ذہن میں اتنے پیوست ہو جائیں گے، اتنے زیادہ آپ کا ذہن ایبزارب کر لے گا کہ جب بھی تلاوت میں وہ چیزیں آئیں گی، موٹے حروف آئیں گے، آپ کو خود بخود وہ موٹے نکلنے لگیں گے. غننے کی جگہیں آئیں گی، آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کون سا غنہ کہاں ہے. مد آئیں گے، آپ کو خود پتہ لگنے لگے گا کون سے ہیں، سیٹی والے حرف کون سے ہیں، قلقلہ کب کرنا ہے. یہ ساری باتیں تجوید کی قابو میں آ جائیں گی. بس یہ میں درخواست پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کر رہا ہوں. کوشش کریں کہ بس یہ ہمارا سیشن، کیونکہ اب یہ بس فیبروری کا مہینہ ہی ہے، اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی یہ بس کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا پورا جو سیشن ہے. تو اس سیشن میں جو جتنی بھی ایکسرسائزز دی ہیں ان سب کو سبھی لوگ جنہوں نے اٹینڈ کیے کلاسز یہ کر لیں. ابھی سے شروع کریں، ایک مہینے بھر میں تو کر ہی لیں گے. اور اینڈ آف سیشن جب یہ آخری کلاس ہو تو آپ سبھی لوگ جمع کرا دیں کہ ہاں جی ہم نے بھی کر لیا، ہم نے بھی کر لیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ 2 ایکسرسائزز دی تھیں، یہ پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے دے دی. آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. وقف کرنے میں حرکات کی تبدیلی. حرکت کی جمع ہے. حرکتیں کتنی ہوتی ہیں ہم نے پڑھی ہیں، بار بار پڑھی ہیں. اب ہمیں یاد نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے اس پہ اتنی محنت نہیں کی. دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ دہرا لیتے ہیں. آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں. اگر ان میں سے ہو 9 حرکتیں ہیں، یہ بہت ہی آسان. زبر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو ایک زبر ہوگا یا 2 زبر ہوں گے جسے تنوین کہتے ہیں، زبر تنوین، یا کھڑا زبر ہوگا جسے الف مدہ بھی کہتے ہیں. زیر کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو زیر ہوگا یا 2 زیر یا پھر کھڑی زیر جسے یائے مدہ بھی کہتے ہیں. پیش 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پیش ہے یا 2 پیش ہیں یا الٹا پیش. الٹا پیش کیا ہے؟ واو مدہ. تو یہ تینوں حرکات کھڑی حرکات بھی کہلاتی ہیں اور حروف مدہ بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 9 صورتیں ہیں، ہر ایک کی 3 زبر کی 3، زیر کی 3، پیش کی 3. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی آ سکتا ہے. اب یہ 9 پہ بھی ہم فوکس کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے. کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وقف کرتے وقت؟ کیا کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی حرکت آ رہی ہے آخری حرف پھر کیسے چینج ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اس میں سے یہ 7 حرکتیں جو ہیں نا یہ ساکن سے بدل جائیں گی. پیش کی 3، زیر کی 3، زبر کی پہلی والی، یہ 7 حرکتیں. اگر کسی حرف پہ آخری حرف پہ پیش آ رہا ہے اور ہم وقف کر رہے ہیں، کسی حرف پہ آخری حرف پہ 2 پیش آ رہے ہیں، الٹا پیش آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، 2 زیر ہے، کھڑی زیر ہے یا زبر ہے. زبر والا ذرا یاد کریں گے کہ ہاں صرف سنگل زبر ہو. باقی زیر کی ساری، پیش کی ساری، اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. بس اتنا کہہ لیں پیش والی کوئی بھی ہے، زیر والی کوئی بھی ہے، زبر والی پہلی. بس یہ 7 میں سے کوئی بھی آئے گا تو اسے ہم ختم کر کے ساکن پڑھ دیں گے. جزم آ جائے گا اس جگہ پہ، جزم آ جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی مثالوں سے سمجھائیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا. اب جو یہ 2 رہ گئیں، ان 2 کو کس طرح پڑھتے ہیں اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں. 2 حرکات ڈبل زبر ہو جائے یا کھڑا زبر ہو جائے، ان کو بھی ایک طرح بس پڑھتے ہیں. یعنی ایک ٹائپ 1 ہے جو 7 پہ اپلیکیبل ہوتی ہے، اور ایک ٹائپ 2 ہے جو 2 پہ اپلیکیبل ہوتی ہے. تو یہ ٹائپ 2 ہے دوسری طرح کی. اس میں 2 حرکات ہیں، 2 زبر کھڑا زبر. ان میں سے کوئی بھی آخری حرف پہ آئے گا اسے ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی یوں کہہ لیں ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے الف مدہ پڑھا جائے گا، آخری حرف کو الف مدہ پڑھیں گے. اور اسے آسان کر دوں، یہ کھڑا زبر کیا چیز تھا؟ ابھی ہم نے بتایا تھا یہ الف مدہ ہے. الف مدہ ہی رہے گا
اور 2 زبر بھی الف مدہ بن جائے گا. بس اتنی سی بات یاد کر لیں. 7 حرکتیں ساکن ہو جاتی ہیں, 2 حرکتیں الف مدہ بن جاتی ہیں. بس اتنی سی بات ہے. پھر ایک چیز اس میں ایڈیشنل اور ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہیں پہ آخر میں گول والی تا آئے گی. اس میں جب بھی وقف کریں گے نا, گول والی تا پہ اوپر حرکت کوئی بھی ہو, کسی بھی حرکت کے ساتھ ہو, یعنی اس پہ ان 9 میں سے کوئی بھی حرکت ہو, ہم کیا کریں گے کہ گول والی ہا سے اسے بدلیں گے اور اسے ساکن کر دیں گے. حرف تا ہا سے بدلے گا, اور تا کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو, یعنی 9 میں سے کوئی بھی ہو, 9 میں سے. اب تا کا اسپیشل کیس ہے, تا میں 9 میں سے کوئی بھی ہو, وہ گول والی ہا سے بدلے گا اور جزم آ جائے گا. اس میں نہیں کریں گے کہ یہ 7 الگ اور 2 الگ, نہیں. اس میں 9 کے 9 میں وہی ہوگا. گول والی تا, اور مختصر کر دوں, گول والی تا ہمیشہ ہا ساکن سے بدل جائے گی, گول والی تا کیسی بھی ہو. بس یہ آسان سا بالکل قاعدہ ہے. یہ چیز ہمیں ذرا ذہن میں رکھنی ہوگی, پریکٹس سے اس پہ پرفیکشن بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں مثال سے سمجھایا. یہ پہلی دیکھیں, پہلی یہ ہماری جو 7 تھی نا, 7, ان 7 میں دیکھیں پہلی ہماری زبر والی ہے, پھر زیر کی 3 ہے, پھر پیش کی 3 ہے. یہ ایسے ہی 7 کی 7 پوری یہاں آ رہی ہے مثال میں. پہلا لفظ دیکھیں, اس کا آخری حرف پہ زبر ہے, تو یہ زبر والا ہم نے کیا کہا کہ بھائی ساکن ہو جائے گا. ذالکا یہ تھا, ذالک, اور بن کیا گیا ذالک. کاف کا زبر والا حرف وقف کرنے میں ساکن ہو گیا. بس یہی دوسرے میں ہوگا. زیر کی مثال ہے, آخری حرف پہ زیر ہے, زیر والا بھی ساکن, 2 زیر والا بھی ساکن, کھڑی زیر والا بھی ساکن, پیش والا بھی ساکن, 2 پیش والا بھی ساکن, الٹے پیش والا بھی ساکن. ہم نے کیا عرض کیا, تینوں پیش والے, تینوں زیر والے, اور ایک زبر والا, یہ 7 کے ساتھ جو ہیں یہ وقف کرتے وقت ساکن ہو جاتے ہیں. بس وہی لکھا ہوا ہے. ذالک تھا, ذالک ہو گیا. قطری تھا, قطر ہو گیا. منہادن تھا, منہاد ہو گیا. رسولی ہی تھا, رسولی. الودود تھا, الودود. مسکن تھا, مسک. زینہ, زینہ. ٹھیک ہے, یہ 7 کی 7 وہ مثالیں جو ہم نے دیکھی تھی. تینوں پیش والے, تینوں زیر والے, زبر والا پہلا, بس سنگل زبر. یہ 7 کے ساتوں کیا ہو جاتے ہیں, ساکن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آسان سی بات ہے, میرے خیال میں سبھی کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب کچھ کیس چینج ہو رہے ہیں, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو بات ہم نے پیچھے بتائی وہی ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں لغون, اب 2 زبر کی مثال آ گئی, 2 زبر کی. آگے الف زائد ہے, کیوں, اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے, اور اس سے پچھلے حرف پہ زبر خالی نہیں ہے, 2 زبر ہے, تو یہ زائد ہے. لغون, الف کو تو بھول ہی جائیں گے. آخری حرف کیا ہوا, واو, یہ تو زائد ہے, واو ہوا آخری حرف. واو پہ 2 زبر ہیں. 2 زبر کا ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک زبر رہ جائے گا اور الف ساتھ مل جائے گا, لغوا. اگر ایسے اس کو پڑھیں گے لغون اور وقف کریں گے تو لغوا. اب ایک زبر الف, الف مطلب بن گیا نا, الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. یہی اس کیس میں دیکھیں مسمن. اب کیا ہے, یا جو ہے یہاں پہ زائد ہے, یا زائد ہے, زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے اس پہ. تو آخری حرف کیا ہوا, میم. میم پہ کون سی حرکت ہے, 2 زبر آ گئے. تو اس میں بھی وہی ہوگا, مسمى. دیکھیں اب کھڑا زبر لگا دیا, کھڑا زبر لگائیں یا ایک زبر لگا کے الف لگاتے, لیکن وہ حرف شکلن بدل جاتا, اس لیے کھڑا زبر لگا دیا. ہم نے کہا نا الف مدہ چاہے گا, بس جب بھی 2 زبر یا کھڑا زبر ہوگا
الف مدہ بنے گا. وہ الف مدہ یہاں بھی بن رہا ہے, یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ بھی الف مدہ ہے. تیسرا دیکھیں یسعا, اب تو ہے یہ الف مدہ پہلے ہی سے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یسعا کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ہی رہے گا. خلقنا, اب یہ بھی کھڑا زبر ہے, الف مدہ ہے, معاف کیجئے الف مدہ ہے, الف مدہ ہے تو الف مدہ ہی رہے گا. خلقنا, اب کوئی پوچھے بھائی اس والے میں یہ الف پڑھ رہے ہیں اور اس والے میں نہیں پڑھ رہے, کیا جواب ہے؟ اس والے میں یہ الف پڑھ رہے ہیں اور اس میں نہیں پڑھ رہے, اس میں پڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم پہلے ہزاروں دفعہ سینکڑوں دفعہ بتا چکے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر آتا ہے وہ الف زائد نہیں ہوتا, وہ الف مدہ ہوتا ہے. تو یہ الف مدہ ہے اس لیے یہ ایسے ہی رہے گا. خلقنا, الف مدہ آخر میں آ رہا ہے, یوں سمجھیں کھڑا زبر آ رہا ہے, یوں سمجھ لیں کھڑا زبر آ رہا ہے, تو یہ جب ہمارے پاس آ رہا ہے ایسے ہی رہے گا. خلقنا, یہ چاروں مثالیں ایک ساتھ ہیں. اب یہاں دیکھیں عیشت, اگر ہماری توجہ میں یہ تا نہ آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ دو زیر والا تو کوئی بھی ہوتا ہے ساکن ہو جاتا ہے, ہم کہیں گے جی اسے تو ساکن پڑھ دیں گے. لیکن ہماری توجہ ان حرکتوں پہ تو بعد میں جائے, پہلے تو ہمیں دکھ جائے کہ جی گول تا آ گئی. گول تا کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ گول تا کوئی بھی حرکت آئے, وہ گول ہا سے بدل جاتی ہے ساکن. تو یہاں پہ عیشتن کی جگہ عیشہ, یہ گول تا ہا سے بدلی اور حرکت کوئی بھی ہو یہ ساکن ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یظنو, اب کیا ہے؟ آخری حرف کون سا ہے؟ نون. یہاں تشدید ہے تو دو دفعہ آ رہا ہے. پہلا والا نون ساکن ہے, دوسرا والا پیش کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا جب پیش کے ساتھ آئے گا تو کیا خیال ہے؟ پیش والی ساری حرکتیں ساکن ہو جاتی ہیں, تو یہ بھی کیا ہوگا؟ اگلا والا پیش ساکن ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ یظن, پہلا نون ساکن, دوسرا نون بھی پیش تھا تو ساکن ہو گیا. غننے کی آواز آئے گی, نون مشدد رہے گا لیکن پیش کی آواز ختم ہو جائے گی. یظن غنہ کرتے ہوئے اور دو دفعہ نون کی آواز بنے گی. یظن. اچھا یہ ایک اسپیشل کیس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں نستحیی, یا ایک ایسا حرف ہے اس پہ اگر کھڑی زیر آ جائے نا پھر یہ نہیں بدلتا. یا ایک ایسا حرف ہے اس پہ کھڑی زیر آ جائے, یا یوں کہہ لیں یا جو ہے ایسا حرف ہے کہ اگر اس کے اوپر یا مدہ ہی آ جائے, یا پہ یا مدہ آ جائے تو کیا مطلب ہوا؟ 3 دفعہ یا کو پڑھنا پڑے گا, تو وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا. نستحیی ایسے ہی رہتا ہے, نستحیی یوں ہی رہے گا. یہ ایک اسپیشل کیس ہے, ہم ذرا سا ذہن میں رکھ لیں گے, اسے بہت کم آئے گا. بس جب بھی کبھی ایسا ہو, لفظ کوئی بھی ہو آخری حرف کے اوپر اگر یا کا حرف آ رہا ہے اور اس پہ کھڑی زیر بھی آ رہی ہے, دونوں شرائط مل جائیں. اگر کھڑی زیر خالی آ رہی ہے تو نہیں ہوگا, وقف ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا. اگر یا آ رہا ہے اور اس پہ کوئی اور حرکت آ رہی ہے تب بھی نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب یا کا حرف ہو اور اس میں کھڑی زیر بھی ہو, یا کا حرف ہو اور کھڑی زیر بھی ہو, تو یا مدہ یا پہ آ جائے, ایسی صورت میں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ معدوداتن, اب اس سے گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تا تو ہے لیکن یہ گول والی تا نہیں ہے. اگر یہ گول والی تا ہوتی تو ہا ساکن سے بدلتی. اب تو ہمیں یہ عام تا ہے اس لیے اس کے اندر ہمیں تو صرف حرکت دیکھنی ہے. زیر والی ہے جو بھی ہو ساکن ہو جائے گی. تو یہاں پہ دیکھیں معدودات.
اور ایک بات یہ بھی ہے، یہ تو ہم نے ابھی بتائی بھی ہے، نوٹ کرنے کی، حروف مدہ اور حرف ساکن کو وقف کرنے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حروف مدہ تھا نا، خلقنا خلقنا، اب یہ حروف مدہ آخر میں آ رہا تھا، کوئی فرق نہیں آیا، ویسے کہ ویسے ہی رہا. تو یہی بات لکھ رہے ہیں. اور ساکن تو پہلے سے ساکن ہے، اس کو اور ساکن کیسے کریں گے، وہ تو ساکن ہی رہے گا. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں نہیں بدلتی. تو یہ تھوڑا سا قاعدہ ہے، یہ بہت آسان سا، انشاءاللہ ایک دو دفعہ بھی دہرا لیں گے نا. ابھی جب ہم ایکسرسائز کریں گے نا، پھر اس میں مشق کرتے کرتے بہت آسان ہو جائے گا، بہت ہی آسان ہو جائے گا. دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ایک ہے جیسے، اب یہ پہلا شروع والا کیا ہے، آخری حرف پہ کیا ہے، آخری حرف پہ لام پہ ساکن ہے. ساکن ہم نے پڑھ لیا، ساکن ساکن ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رواں میں پڑھیں گے تب بھی یہی ہے، وقف کر دیں گے تب بھی یہی ہے. اگلا دیکھتے ہیں، ارسلا ارسلا ارسلا، آخری حرف پہ کیا ہے، زبر ہے. زبر میں پہلی والی کنڈیشن ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. یعنی زبر ہے، دو زبر ہے یا کھڑا زبر ہے. جی پہلی والی ہے، زبر ہے، تو زبر والا ساکن ہو جاتا ہے. ارسل ارسل، یہ یوں بن جائے گا. یہ را ساکن ہی ہے، ایسے ہی رہے گا. یہ را زیر والا ہے، زیر والی بس دیکھتے ہی فوراً، زیر والی دیکھتے ہی فوراً ساکن ہو جائے گی. والعصر والعصر، زیر والی ہے، ہاں بس زیر والی ہے، دیکھتے ہی ساکن کر دیں گے. کعصف کعصف، کعصفن تھا لیکن وقف کرتے ہوا کعصف، بس دو زبر ہیں، دو زبر ہیں. حمزہ زائد ہے، الف زائد ہے، معاف کیجیے، الف زائد ہے، دو زبر ہیں آخری حرف پہ، دو زبر ہوں گے تو الف مدہ بن جائے گا. لو لو آ، لو لو آ، آ حمزہ پہ ایک زبر رہے گا اور آخر کا الف پڑھ لیا جائے گا کیونکہ زبر ایک ہو گیا. تو لو لو آ. اب یہاں پہ دیکھیں دو زیر ہیں، بس زیر والی ہے ساکن، شا شا. یہاں پہ دیکھیں میم ہے، میم پہ پیش، بس پیش والی ہے، کوئی سی بھی ہے، کوئی سی بھی ہے، ساکن ہو جائے گی. تعلم تعلم. یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی وہی ہے، دو زبر ہیں، دو زبر ہیں، دو زبر ہیں، تو الف یہ پڑھا جائے گا کہ نہیں، نہیں. کیوں، الف مدہ نہیں ہے. یہ الف مدہ نہ ہو تو الف زائد ہوتا ہے وہ. تو یہ کیسے پڑھیں گے، ابھی تو ہے کا سن کا سن، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی دو زبر یا کھڑا زبر ملے گا ہمیں اسے الف مدہ بنا دینا ہے. کیسے بنے گا، کا سا کا سا، ایک زبر رہ جائے گا اور الف پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں میم پہ ساکن ہے، ساکن پہلے سے وہ چینج ہی نہیں ہوگا، ویسے ہی رہے گا. یہ حمزہ ہے، اس پہ ساکن ہے، یہ ایسے ہی رہے گا. یہ میم ساکن ہے، ایسے ہی رہے گا. لام ساکن ہے، ایسے ہی رہے گا. میم ساکن ہے، ایسے ہی رہے گا. دال پہ پیش آ گیا، اچھا پیش کا تو بس دیکھتے ہی، زیر کا دیکھتے ہی ساکن کر دیں گے. اشہد اشہد. یہاں پہ دیکھیں کاف پہ زبر آ گیا، زبر والا آیا ہے، یہ پہلا کیس ہے تو یہ بھی ساکن. یمس یمسسک یمسسک. اب نون پہ دو پیش آ گئے، بس پیش کی کوئی ٹائپ ہے نا، نون پہ دو پیش آ گئے تو ہم کیا کریں گے، مؤمن مؤمن. آگے دیکھیں یہاں پیش آ گیا، بس ساکن کر دیں گے. تذہل تذہل. با ساکن ہے، ایسے ہی رہے گا. تا ساکن ہے، ایسے ہی رہے گا. نون پہ زبر ہے، ساکن ہو جائے گا. اشفقن اشفقن. یہ تا پہ زبر ہے تو ساکن ہو جائے گا. اتممت اتممت. را پہ پیش ہے، پیش والا کوئی بھی آ جائے ساکن ہو جاتا ہے. استغفر. دال پہ پیش ہے، کوئی بھی آ جائے، پیش والا کوئی بھی ہوتا ہے ساکن ہو جاتا ہے. الحمد الحمد. یہ زیر ہے. فل ارض فل ارض.
زیر کا کوئی آئے ساکن, پیش کا کوئی آئے ساکن, ٹھیک ہے. مصرف, مصرف, فا پہ دو پیش تھے, پیش کا ہے ساکن. عس عس, عس عس, سین پہ زبر تھا یہ بھی ساکن. قلتم ایسے ہی رہے گا, میم پہلے ہی ساکن ہے. باغین تھا تو دو زبر والا کیا ہوتا ہے, الف مدہ بناتا ہے. باغیا, باغیا. اب یہ ذرا سا چینج ہو گیا. فتنتن, ہم اگر اس کے دو زبر میں چلے گئے تو ہم سے غلطی ہو جائے گی, ہم سے غلطی ہو جائے گی. ہمیں تو گول تا دیکھتے ہی فوراً قاعدہ بدل جانا ہے. گول تا دکھا, ہمیں اس پہ حرکت دیکھنی ہی نہیں ہے. گول تا ہے آخر میں, وہ گول ہا ساکن سے بدل جائے گا. فتنتن تھا یہ, لیکن وقف کریں گے تو فتنہ, فتنہ, بس ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یہ اب قرآن کی جہاں جہاں وقف بن رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں عالمین یوں تھا, اب لیکن وقف کر رہے ہیں, آیت ختم ہو رہی ہے تو نون زبر والا ہے ساکن ہو جائے گا. یہاں پہ زیر آیا ساکن ہو جائے گا امر. یہاں پہ میم پہ پیش آیا علم, یہ ساکن ہے ایسے ہی رہے گا. یہ زبر والا ہے ساکن ہو جائے گا. یختلفون, یہاں پہ دیکھیں نون پہ زبر ہے ساکن ہو جائے گا. یعلمون, یہاں پہ دیکھیں ان تھا, یہ ان تھا, الف زائد تھا تو یہ دو زبر والا ہے. دو زبر والا کیا کرتا ہے, الف مدہ بناتا ہے. شیئن تھا یہ, اور ہم نے کیا کرا جب وقف کرا تو شیئا, شیئا, حمزہ پہ ایک زبر رہنے دیا اور اس الف کو ملا دیا. یہاں پہ دیکھیں دو زیر ہیں ساکن ہو جائے گا. بعد, بعد, بس دو زیر ہیں. زیر والا کوئی بھی آئے گا ساکن, پیش والا کوئی بھی آئے گا ساکن. زبر والا پہلا ہوگا تو ساکن ہے, باقی دو میں سے کوئی ہوگا تو الف مدہ کر دیں گے. متقین, نون پہ ساکن ہو جائے گا. یوقینون, نون پہ ساکن ہو جائے گا. زبر تھے نا دونوں پہ, ساکن ہو جائیں گے. اور دیکھ لیتے ہیں, اور دیکھ لیتے ہیں. صالحات, زیر والا تھا ساکن, میم ساکن ہے ایسے ہی رہے گا. وَمَمَاتُهُمْ يَحْكُمُونَ, اب کیا ہے ساکن, نون پہ زبر تھا نا. یظلمون, یہاں پہ دیکھیں یہ آ گیا ہمارا وہ والا کیس. غشاوتن تھا, غشاوتن تھا. اب ہمیں زیر زبر پہ گول تا آتے ہی اس کو ہا میں بدلیں گے اور ساکن کر دیں گے. غشاوتن تھا یہ, اور بن کیا گیا غشاوہ, غشاوہ, بس ہا ساکن کر دیا. یہاں پہ دیکھیں زیر ہے ساکن کر دیں گے. بعد اللہ, یہاں پہ دیکھیں تذکرون, نون زبر تھا ساکن ہو گیا. بس یہ ہماری پریکٹس میں آہستہ آہستہ آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. ہم خامخواہ بس گھبراتے ہیں. اچھا اس کی اچھی پریکٹس کرنی ہے نا تو اور زیادہ میں آپ کو ٹپ دے دوں. اس کو ابھی یہاں ہر حرف پہ روکیں, ہر لفظ پہ روکیں, ہر لفظ پہ. اب بتائیں تراحو, تراحو لکھا ہوا ہے, تراحو کیا ہو جائے گا, تراحو. یہ یاد رکھیں یہ واو زائد ہے, الف زائد ہے, اور اس کے بعد تو اگلا رقص شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ صرف آخری حرف ہا ہے, ہا ہم نے دیکھا ہا ہے. اب اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے, اس پہ حرکت کون سی ہے. ہا پہ حرکت ہے پیش کی, پیش والا ہر ایک ساکن ہو جاتا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے, تراح, تراح, تراح. ٹھیک ہے, یہاں پہ زیر ہے یہ ساکن ہو جائے گا. سیئات, ان ایسے ہی رہے گا, ساکن تھا ساکن ہی رہے گا. میم ساکن ہے ساکن ہی رہے گا. کلذین,
نا ہے زبر والا ساکن ہو جائے گا کلذین، آمنو ساکن والا ہے ساکن ہی رہے گا آمنو، وعاملو لو، اب لام پہ پیش ہے آخری حرف، واو زائد ہے الف زائد ہے، وعاملو تو اس کو چینج کریں گے، لام پہ کیا ہے آخری حرف لام تھا، لام پہ کون سی حرکت ہے پیش ہے، پیش والے سارے ساکن ہو جاتے ہیں، وعامل وعامل اچھا یہ تو بتا دیا تھا، سواءن سواءن، اب یہ ان ہے حمزہ پہ دو زبر ہیں، دو زبر میں کون سا بن جاتا ہے الف مدہ، سواء سواء، یہاں پہ ساکن ہے ساکن ہی رہے گا، یہاں ساکن ہے ساکن ہی رہے گا، سا، اب یہ آ جو ہے کیا ہے زبر والا ہے ساکن کر دیں گے، سا، حمزہ کی آواز اسی میں ضم ہو جائے گی، سا، ما کیا کریں گے اسے، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ ایسے ہی رہتا ہے، ما ایسے ہی رہے گا، یحکمون ساکن ہو جائے گا، وخلق خلق ساکن ہو جائے گا، وخلق اللہ اللہ، السماوات السماوات، والارض والارض، بالحق بالحق، ولتجزا، اب کھڑا زبر آ رہا ہے، کھڑا زبر الف مدہ ہے یا زائد ہے تو آخری حرف پہ کیا ہے کھڑا زبر الف مدہ ایسے ہی رہے گا، ولتجزا کلو کلو، اب لام پہ کیا ہے پیش ہے، پیش ساکن ہو جائے گا، کل کل، نفسن، ابھی چھوڑ دیں گے یار منون یا اقلاب بن رہا ہے ابھی چھوڑ دیں، ابھی صرف یہ دیکھیں ہم اس کو توڑ رہے ہیں، نفسن ایک لفظ تھا تو کیا ہو جائے گا زیر والا ہے بس ساکن ہو جائے گا، نفس نفس، بیما الف مدہ ہے ایسے ہی رہے گا، بیما، کسبت تا پہ ساکن ہے ایسے ہی رہے گا، وہم میم پہ ساکن ہے ایسے ہی رہے گا، لا لا الف مدہ ہے ایسے ہی رہے گا، یظلمون نون ساکن نون ساکن، تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک لفظ توڑ کے اس لیے سمجھا دیا، آپ کو قرآن میں جہاں جہاں ملے آپ اس کی مشق کرنے کے لیے دو صفحے کوئی سے منتخب کریں، اس کے ہر لفظ کو توڑ کے اور ساکن بنا کے دکھا دیں، آسان سا کام ہے بالکل آرام سے، تو پریکٹس میں آ جائے گا، ظاہر ہے کہیں کسی طرح رک رہا ہوگا کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح، تو ہمیں اس میں سب میں پتہ چلا جائے گا، اچھا بھائی اب یوں کریں اب یوں کریں اب یوں کریں، اب یہاں پہ جیسے ہم نے بتایا تھا غشاوہ، کیوں گول تا آ گئی، گول تا آنے کے بعد تو سارے وہ رول ختم ہو جاتے ہیں، گول تا کا اپنا الگ رول ہے، وہ رول ہم نے لگا دیا، گول تا کو ہاتھ سے بدلا اور ساکن کر دیا، غشاوتن تھا، غشاوہ غشاوہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے جو غنے پڑھے ہیں اس کو اور اپنا پکا کرنے کے لیے، ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے ٹیسٹ کیے ہیں، جائزہ آپ کا بہت اچھا ہے، ہماری امید سے بہت اچھا ہے، ہماری امید سے، ہم تو کم سے کم پہ قناعت والے لوگ ہیں نا، تو بھائی قناعت کرتے ہیں، بھائی کم از کم اتنا بھی رزلٹ آ گیا تو ہمیں خوشی ہو جائے گی، تو ہمارے اس کم از کم والے سے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور کافی لوگوں نے بہت زبردست کیا ہے، ایک دو لوگوں سے چھوٹی چھوٹی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، آتا ان کو بھی ہے، ان کی بات چیت سے ہمیں اندازہ ہوا، ابھی جب جائزہ کے بعد رزلٹ کریں گے بات تو دکھا دیں گے۔ اب یہ میم مشدد کے اور نون مشدد کے، میم ساکن کے بعد با کے، میم ساکن کے بعد میم کے، اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب، اس کے غنے ہمیں تلاش کرنے کس میں، وہی اپنی آخری 10 صورتوں میں، آخری 10 صورتوں میں، تو یہ چارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ چارٹ جس نے کمپلیٹ کر لیا اس کے غنے پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو یہ دے دیں گے، یہ والا بھی آپ کے پاس بھیج دیں گے، اور باقی یہ ساری صورتیں بھی ایسے بھیج دیں گے، ہر صورت میں آپ انڈیویجول یہ چارٹ بناتے جائیں، یہ ہم نے سب اس میں لکھ دیا، یہ میم مشدد موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو جب یہ تصویریں اس کی ملے نا موبائل کے ایڈٹ میں جا کر کے، اور یہاں پہ بھی نمبر لکھتے چلے جائیے بس ہر ایک کے، بھائی یہ اتنے یہ اتنے یہ اتنے، اور اگر کوئی غنہ نہیں مل رہا تو وہاں پہ کراس لگا دیں گے، وہاں کراس لگا دیں گے، ایکس بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو
تو یہ ساری 10 کی 10 صورتیں ہم نے آپ کو دے دی ہیں، جلدی جلدی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ دوسری آ گئی، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی، یہ پانچویں، چھٹی، 7، 8، 9، 10 کی 10 آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ ضروری سی چیز ہے، یہ بہت اچھا سا پرنٹ کر کے ہم نے دے دیا ہے، اسے تھوڑا میگنیفائی کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ 20 مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ اگر آدمی احتیاط سے نادانستہ کلمہ کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے کہ غلط پڑھ لے، یعنی غلطی سے بھی پڑھ لے تو بھی کلمہ کفر ہو جاتا ہے. یہ سمجھیں، یہ اہم بات ہے. ہم کہیں بھائی ہم تو غلطی سے پڑھ لی، غلطی سے پڑھنے سے بھی کفر ہو جاتا ہے. اس لیے ان 20 مقام پہ بہت توجہ کرنی چاہیے. ان کے معنی بھی لکھ دیے، یہ سارے 20 کے 20، ان کے مقام بھی لکھ دیے کہاں کہاں ہے. اپنے اپنے قرآن پاک کے جو نسخے روز پڑھتے ہیں ان میں جا کے ان کو مارک کر لیں، اور اس کے بعد ان کی غلطیوں کو دیکھیں کہ صحیح الفاظ یہ ہیں، ان کے ترجمے یہ ہیں، غلط الفاظ جو بدل جاتے ہیں وہ یہ ہیں، اور ان کے ترجمے یہ ہیں. ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں واقعی کلمہ کفر ہو گیا. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے. یہ بھی یہاں بہت چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہوگا، لیکن کوشش کریں گے کہ یہ جب آپ کو موبائل پہ بھیجیں آپ اس کو جتنا بھی میگنیفائی کر لیں گے نا، ہر ایک لفظ آپ کو بہت بڑا بڑا صاف صاف نظر آئے گا انشاءاللہ. اب ہم اپنی جو سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اس سے آگے کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے بتایا تھا بار بار ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. صفات حروف، مد بننے کی شرائط، غنہ، یہ سب ہمیں دھیان میں رکھ کر کے تلاوت کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا رب الرحیم تک، آگے سے پڑھیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اچھا مجرمون جو نکل رہے ہیں یہ اس کو مجرمون. یہ زیر کی آواز کو سبھی لوگ اپنے اپنے توجہ میں لے آئیں. باقی چیزیں بعد میں ٹھیک کریں، سب سے پہلے یہ ٹھیک کریں کہ ہماری زیر کی آواز چھوٹی یا والی بننی چاہیے، بڑی یا والی نہیں. مجرے کر دیا بڑی یا کی آواز ہو گئی، مجری کر دیا چھوٹی یا کی آواز ہو گئی. ہمیں زیر کی آواز کو نا سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. آپ یقین کریں اتنا زبانوں میں پکا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم غلط پڑھ رہے ہیں. تو اس کو زیر کو پہلے ٹھیک کریں گے، سبھی توجہ کریں گے اس پہ. الم احد الیکم یا بنی، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اچھا جو میں تھوڑی تھوڑی بات ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں نا. آج جو ہم نے سبق پڑھا نا اس پہ بھی غور ساتھ ساتھ کرتے جائیں. اب یہ مبین پڑھا، دو پیش تھے ہم نے اس لیے ساکن کر دیا. یہاں پہ مستقیم دو پیش تھے ساکن کر دیا. یہاں پہ یا ایسے ہی پڑھا، کیوں؟ ساکن کر دیا، ساکن ہی تھا.
تو ہم یہ وقف کر رہے ہیں نا، ان کو بھی دیکھتے جائیں، واقعی ہم نے جو آج رول پڑھے ہیں انہی کے حساب سے وقف کر رہے ہیں، اسی کے حساب سے آخری حرف بدل رہے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اب پھر وہی دیکھیں آواز آ رہی ہے، تا قے، قے نہیں قی، تعقیلون. اچھا آپ لوگ سب قریب قریب ہیں نا، تو آپ کو تو بہت صاف آ رہی ہوگی. جس کو بھی اپنے آس پاس سے کسی کی آواز لگے نا کہ اس کی زیر کی آواز میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہو، آپ خود سے بھی توجہ تھوڑا سا کرائیں. آپ کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ زیر کی آواز آپ کی تھوڑی سی بڑی یا کی طرف جا رہی ہے، اسے چھوٹی یا کی طرف آنے دیں، تو سب ایک دوسرے کے لیے معاون ہو جائیں گے، سب کی آواز مل جائے گی. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فاستبقوا الصراط فأنى
يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق لينذر من كان حيا ويحق ويحق القول على الكافرين کافی نہیں کافی ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم. یہ ہماری قرآن کی آیتیں. کوئی آج ایک چھوٹا سا بس عنوان دیکھ لیتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ زمر کی، سورہ زمر، آیت نمبر ہے 41. ابھی ایک دو اور سلائڈ جائیں گے، اس میں بھی نظر آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے. ظہر الفساد، ظاہر ہوتا ہے جو فساد، یعنی کوئی نقصان، کوئی تباہی، کوئی بھی چیز. فی البر، زمین میں ہو وہ، والبحر، یا پھر سمندر میں. ظاہر ہوتا ہے کوئی بھی فساد، کوئی بھی نقصان، زمین میں ہو یا پھر سمندر میں، پانی میں. بما کسبت، یہ بسبب اس کے ہے کہ وہ کماتے ہیں. ایدی الناس، لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی، لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے نا یہ چیز حاصل کرتے ہیں. یعنی وہ یہ سب جو بھی کام ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو، زمین پہ کوئی نقصان، آفت، آسمانی آفت، کوئی آفات جو آتی ہیں کسی بھی قسم کی، ظاہر ہوتی ہیں کوئی بھی آفات، وہ زمین میں ہو یا پانی میں، وہ کس کے سبب سے ہے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، لوگوں کے کیے ہوئے کام ہیں. زیادہ تر لیذیقہم، البتہ تاکہ ذائقہ چکھا دیں وہ تمہیں، ذائقہ چکھا دے تمہیں. بعد الذی عملوا، بعض اس کے کہ ان میں سے بعض چیزوں کے جو تم نے کام کیے تھے نا، کچھ تھوڑی سی چیزوں کے جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، البتہ ذائقہ چکھا دیں اللہ تعالیٰ، وہ تمہارے بعض تھوڑے سے کاموں کے تمہیں ذائقہ چکھا دیں کہ ہاں دیکھو اس کی وجہ سے دنیا میں کتنا فساد آ گیا، بر میں بھی اور باہر میں بھی، خشکی پہ بھی تری پر بھی. یہ جو کچھ بھی آیا ہے تمہاری وجہ سے آ رہا ہے، اور تمہارے بھی سارے کاموں میں سے چند کاموں کا
نتیجہ تمہیں ہم چکھا رہے ہیں دنیا میں. جسے کہ نا ایک ٹریلر ہے, ٹریلر ایک گلمپس ہے, ایک چھوٹی سی جھلک ہے, ایک اسنیپ ہے, بس وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے. لعلہم یرجعون, شاید کہ تم رجوع کر لو, شاید تم لوٹ آؤ, شاید تم سدھر جاؤ, شاید تم اپنا رخ ہماری طرف کر لو. تو یہ دنیا میں جو کچھ ہم تباہی دیکھتے ہیں وہ میں کسی موقع پہ کسی محل پہ اس کو فٹ نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے اطراف میں جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ جی نقصان کی صورتیں بن رہی ہیں, یا آفات آ رہی ہیں, یا پریشانیاں آ رہی ہیں. تو یہ زیادہ تر ہمیشہ نہیں, زیادہ تر کس لیے ہوتی ہے؟ زیادہ تر اس لیے ہوتی ہے کہ جو انسان نے غلط کام کیے ہوتے ہیں اس میں سے چند کاموں کا اللہ بدلہ دنیا میں چکھانے کے لیے دکھا دیتے. دیکھو اس کی نوست سے اتنے بڑے بڑے عذاب آ گئے, تو شاید تم ان عذاب کی وجہ سے تم بھی پکڑ لو اور لوٹ آؤ اور میری طرف رجوع کر لو. اللہ کے ایک آیت میں یہ ساری بات بیان کر دی. ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے. شاید یہ لوگ باز آ جائیں, شاید یہ لوٹ آئیں. سورہ روم ہے, معاف کیجیے گا, زمر نہیں ہے, سورہ روم آیت نمبر 41. سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے. اور خالی بھی یہ جو ہے ترجمہ اس کا آ گیا. خشکی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی اور تری میں, خشکی اور پانی میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے, تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں. تھوڑا سا اس کا یہ چکھیں گے نا, تھوڑا سا, وہ جیسے کہتے ہیں نا, ذرا سا اگر کبھی اللہ نہ کرے کسی پہ برائی, بیماری, کوئی پریشانی, کوئی چیز آ جائے نا, 100 دفعہ توبہ کرتا ہے, 100 دفعہ, یا اللہ ایک دفعہ ٹھیک کر دے بس, یا اللہ ایک دفعہ اس پریشانی سے نکال دے, یا اللہ پھر دیکھ میں تیرا تو فرما بردار بن جاؤں گا, میں تو تیرا فرما بردار بن جاؤں گی, بس ہر کام تیری منشا سے تیری مرضی سے ہی کروں گی. تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر پلٹ جاتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. وہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت بہت شرمندہ ہوتے ہیں ہم گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, اللہ سے توبہ میں یہ بار بار کہتے ہیں یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے, پھر ہو جاتا ہے گناہ, پھر ہو جاتا ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے کہا نا امید مت ہو, بس یہ سلسلہ جاری رکھو نا, یہی جاری رکھو. جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو, فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو. جب غلطی ہو جائے فوراً اس کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگ لو, اپنے گناہوں کی تلافی کرا لو. انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ بھائی, نماز کے لیے وضو کرتے عجیب کرتے ہیں, اچھا بھائی وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کا وضو کب تک سلامت رہتا ہے؟ ظاہر ہے انسان ہو, کبھی نہ کبھی وہ کسی نیند کی وجہ سے, جو بول و بال کی حاجتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے آدمی کو جو ہے وہ اپنی حاجت کی بنیاد کے اوپر اس کا وضو قائم نہیں رہتا. تو پھر کیا کرتے ہیں بھائی, وضو ٹوٹ گیا, اگلی نماز پڑھنے کے لیے پھر تازہ وضو پھر کر لیتے ہیں. وہ کہنے لگے بھائی جب کبھی غلطی کوتاہی ہو جائے اس پہ توبہ کر لو, توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو ٹوٹ گیا نا, توبہ ٹوٹ گئی نا, پھر سے کر لو. بس یہ سلسلہ چھوڑنا نہیں, یہ نہیں چھوڑنا. اللہ کے پاس جانا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے درگزر کرنے کو اور اس کو مٹا دینے کا کہنا, یہ سلسلہ ہی تو اللہ کو پسند ہے, یہی سب سے زیادہ پسند ہے. آدمی اپنے آپ کو بالکل عاجز بنا دے, عاجز. ہم نہیں دیکھتے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی بھی آ جائے, اپنے بچے ہو تو کیا ہی بات ہے, اپنے پوتا پوتی, اپنے نواسی, اپنی اولاد وہ ہو تو کیا ہی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کسی کا بھی بچہ آ جائے, چھوٹا سا معصوم بچہ ہو, آپ کے گھر میں آیا, ہاتھ لگا, اس کا گلاس ٹوٹ گیا. اب اس گلاس کے ٹوٹنے کے بعد اگر وہ بچہ رونے لگ گیا, آپ سے کہنے لگا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, کیا خیال ہے؟ کیسا سنگ دل, کیسا کتنا قیمتی بھی گلاس ہو, معاف نہیں کر دیتے. تو اللہ تو ماؤں اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم جاتے ہی نہیں ہیں, ہماری توجہ میں ہی نہیں آتا. گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. او بھائی ہو گئے اگر تو توبہ تو کرو. 100 گناہ ہوئے, 100 دفعہ توبہ تو کرو, بار بار کرو. اللہ ایک دن توفیق دے دیں گے, گناہوں سے بچ جاؤ گے, نکل جاؤ گے باہر.
حدیثوں کا ذخیرہ ہے. کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ بتاؤں گا. بہت موضوع اتنا بڑا ہے کیا بتاؤں. اگر موقع ملا دیکھتے ہیں. ابھی وہ کل کی شاید کلاس شاید ہمیں ہی لینی پڑے, تو اگر کل کی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ اس موضوع کو تھوڑا اور کھول کے بیان کریں گے. یہ 27ویں کلاس ہماری 27ویں ایکسرسائز ہے 27A. اس میں یہ وقف کرنے پر حرکات میں تبدیلی یہ آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اور یہ ایک صفحے پہ بھی ہے. اس میں بھی جو ہے ہر ایک لفظ کے بعد جو ہے نا وقف کر کے اس کو بنا لیجئے. بس وہ زیادہ آسان ہو جائے گا, بالکل پریکٹس میں آ جائے گا کہ جب ہر لفظ رک رہا ہے نا تو وہاں پہ اپنا کیا کر رہا ہے. آج ہم نے کر کے بھی آپ کو تھوڑا دکھا دیا. یہ روزمرہ کے چند کام ہیں, کوشش کیا کریں اس کو دیکھ لیں. اور ہمارا جائزہ جو تھا اس کا تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں, ٹائم کافی ہو رہا ہے, جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا سوالات بہت آسان تھے, اور یا تو اس لیے کہ مجھے آتے میں نے بنائے تھے اس لیے. ویسے آپ لوگوں کا بھی اکثر کا خیال یہی ہوگا جب جواب سن لیں گے کہ ہاں آسان ہی تھے, مشکل نہیں تھے. سمجھنا ہوتا ہے بعض دفعہ, بعض چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں جلدی بتاتا جاتا ہوں میں, آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں. جن حروف پر غنہ ہوتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے. ہم نے 1000 دفعہ سینکڑوں دفعہ غننے کے 5 6 7 کلاسیں ہوئی ہیں. ان کے اندر یہی بتاتے رہے کہ جی 2 حرف ہیں جن پہ غنہ ہوتا ہے. 2 حرف ہیں, ایک لام ہے, ایک لام ہے اور ایک کاف ہے. جی ایک لام ہے اور ایک کاف ہے. نہیں اچھا چلیں جاگ رہے سب لوگ. اچھا ایک میم ہے اور ایک نون ہے. حروف غنہ کتنے 2 ہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ میم ہے اور نون ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال, نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح کیوں ہوتا ہے؟ دونوں ایک طرح کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بہت چھوٹا سا تھا. نون ساکن کا غنہ تو خیر ہم سیکھتے ہی ہیں, پڑھتے ہی ہیں. تنوین کا غنہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تنوین کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی ہنٹ دے دی تھی. کیا چھپا ہوتا ہے؟ نون ساکن چھپا ہوتا ہے, جسے کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کہتے ہیں. کئی لوگوں نے لکھا ہے یہ جواب. اس کا جواب کیا ہے؟ صرف یہ کہ نون تنوین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. یا کوئی لکھ دینا نون ساکن تنوین میں چھپا ہوتا ہے, اس لیے بس دونوں کو ایک طرح کرتے. تیسرا سوال, میم ساکن کے بعد حرف با اور نون ساکن کے بعد حرف با دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو میم ساکن غنہ کرتا ہے. ہم نے یہ تو ایک الگ سے سیکھا بھائی. کام اس میں جو کرنا تھا وہ اس حصے میں کرنا تھا کہ فرق ہمیں بتانا ہے, تو یہاں فرق بتائیں گے. نون ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو وہ میم سے بدل دیتا ہے نون کو میم سے بدل دیتا ہے, اور اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. اگر صرف کسی نے اس کو اقلاب بھی لکھ دیا تھا کہ کیا فرق ہے, یہ میم ساکن کا غنہ ہے اور یہ اقلاب کا غنہ ہے, بس یہ بھی جواب کافی ہے. لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ یہاں میم ساکن کے بعد اگر حرف با آتا ہے تو میم ساکن کا غنہ ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے تو وہ اس کو نون کو بدلتا ہے میم سے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب تھا. پھر چوتھا, غننے کی حالتیں کتنی ہیں؟ یہ 4 ہیں, سب کو پتہ تھی. میم کی 2 حالتیں ہیں, نون کی 2 حالتیں ہیں. میم کی کون سی ہیں؟ تشدید والی آ جائے یا ساکن آ جائے. اور نون کی کون سی ہیں؟ تشدید والی آ جائے یا ساکن آ جائے. 5واں سوال, اچھا یہ سوال سب سے زیادہ, میں اگر کہوں پورے اس جائزے کے اندر نا, یہ 5واں اور 10واں سوال یہی توجہ چاہیے تھا کہ یہ توجہ آپ لوگ اس پہ دے دیں. بس ہماری یہ خواہش تھی, کچھ لوگوں نے دی بھی ہے. اب اس میں یہ 5واں دیکھیں, حروف غنہ کے بعد کون سے حروف آ سکتے ہیں؟ بھئی اتنی کمپلیکیشنز میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حروف غنہ ہمیں پتہ ہے 2 ہیں, اس کے بعد کون سے حرف آ سکتے ہیں؟ ہم نے حروف غنہ کے بعد سارے حرف پڑھ کے تو دیکھ لیے ہیں. اس کے بعد کچھ بھی آ سکتا ہے. بھائی نون کے بعد کوئی بھی حرف آ سکتا ہے, میم کے بعد کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. نون ساکن ہو, نون مشدد ہو, میم ساکن ہو, میم مشدد ہو, کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. 29 کے 29 میں کوئی بھی آ سکتا ہے. اس میں کوئی چیز ڈھونڈنی ہی نہیں تھی, اس میں کچھ ڈھونڈنا ہی نہیں تھا. اس میں تو ہمیں کہنا تھا حروف غنہ کے بعد ہر حرف آ سکتا ہے, ہر حرف آ سکتا ہے, کوئی خاص بات ہی نہیں تھی. پورے حروف تہجی آ سکتے ہیں, حروف الہجا. اچھا یرملون کا غنہ کون سا ہوتا ہے اور اس کے کتنے حرف ہیں؟ یرملون کا غنہ ادغام کا غنہ ہوتا ہے, اور اس کے کتنے حرف ہیں؟ اس کے 6 حرف ہیں. یہ یرملون ہی تو ہیں, یا را میم لام واو نون, یہ 6 حرف ہیں. پھر اگلا سوال, یہ تقریباً سب نے لکھا ہے, غنہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ بھائی ناک میں آواز کو گم کر دینا یا چھپا دینا. 8واں سوال, اخفا کے غنے کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ. ہم نے اخفا کے غنے کی تلاش کا نہیں کہا تھا,
ہم نے کہا تھا اخفا کے غنے کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ، یہ اگلے دن بتایا تھا. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ صرف اور صرف حروف حلقی، حروف حلقی یا اسے اظہار حلقی کہہ دیں کہ ان میں سے کوئی 6 حرفوں میں سے نہ آ رہا ہو، بس وہ خود بخود اخفا کا غنہ ہوگا. وہ 6 نہ آ رہے ہوں بس. باقی بھی لوگوں نے لکھا کہ جی وہ ادغام والا نہ آ رہا ہو اور یرملون والا نہ آ رہا ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اقلاب کا نہ آ رہا ہو، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ آسان طریقہ نہیں رہے گا نا. اتنے سارے دھیان میں رکھنا ہی نہیں ہے، یہ رکھنا ہی نہیں ہے. یرملون والا اس لیے نہیں رکھنا وہاں تشدید لگی ہوتی ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اقلاب والا اس لیے نہیں رکھنا کہ وہاں چھوٹا میم بنا ہوتا ہے، نشانیاں ہیں دونوں جگہ، ہمیں ان کو دیکھنا نہیں ہے. صرف اظہار والے جو غننے کے لیے الفاظ ہیں، حروف حلقی کے 6 حرف جو ہے ان میں سے کوئی نہ آ جائے، وہ آئے گا تو اظہار کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اخفا کر لیں گے. بس آسان سی بات ہے. اور آسان ایک جملہ کہہ دوں، اگر آدمی یہ ڈھونڈے کہ جی مجھے دیکھوں میں کہ ہاں جی اظہار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگر اظہار ہو رہا ہے تو اظہار کر دوں، اظہار نہیں ہو رہا تو بس اخفا کر دوں. اظہار کروں یا اخفا کروں، دونوں میں سے ایک آئے گا، دونوں میں سے ایک آئے گا. اگلا، میم مشدد تشدید والا غنہ کتنے طریقوں سے بنتا ہے، تفصیل بھی بتائیں. یہ سوال بہت دفعہ ریپیٹ کیا تھا، الگ الگ کر کے مثالوں سے کر کے بھی بتا دیا تھا. میم مشدد کا غنہ 3 طرح سے بنتا ہے. پہلا کون سا ہے؟ جو عام میم مشدد ہے بغیر کسی شرط کے، میم پہ تشدید آ گیا، میم مشدد ہو گیا. دوسرا، جب کبھی بھی میم ساکن کے بعد میم بنا ہوگا وہاں بھی ایک تشدید لگا دیتے ہیں، وہ دوسری قسم ہو گئی. تیسرا، اگر نون ساکن کے بعد یرملون کا میم آ جائے وہاں بھی تشدید لگا دیتے ہیں. تو یہ اس کے جواب تھے تینوں. آخری سوال میں جو دیکھنے والی چیز تھی نا، سب نے یہ آگے کی چیزوں کو غور سے دیکھا. شروع والی چیز بات سمجھے، ہم نے غلطی میں اخفا لکھ دیا، ہم نے غلطی میں نہیں لکھا تھا. جیسے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ لام اور کاف جو ہے وہ غنے کے حروف ہوتا ہے، ایسے یہاں پہ بھی یہ جان کے لکھا تھا کہ اخفا کا غنہ جو ہے نا، اخفا کا غنہ، اس کا اس 10ویں سوال کا جو سب سے بہترین جواب ہے وہ کیا تھا؟ اخفا کے غنے کے علاوہ غنے کی قسموں میں اور کب غنہ نہیں کرتے؟ جواب کیا تھا؟ اخفا کے غنے میں غنہ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اخفا کے غنے میں غنہ نہ کریں. تو جواب تو اس کا بس یہ لکھ دیتے، یہی سب سے بہترین جواب تھا. پھر بھی بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ جی اخفا کے بجائے انہوں نے یہاں لکھ دیا اظہار، کہ اظہار کے غنے کے اندر نہیں کرتے، اور یرملون کے لام اور را میں نہیں کرتے، اور یرملون کے حروف ایک ہی لفظ میں آ جائیں تو نہیں کرتے. یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں، تینوں ٹھیک ہیں. لیکن اس سوال کو تھوڑا یا اخفا لکھنے کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ اس کو یوں سمجھیں کہ اخفا کے غنے کے اندر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اخفا کے غنے کے اندر غنہ نہیں ہوتا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، اخفا کے غنے میں غنہ ہوتا ہے، بس یہ لکھ دیں گے، ختم. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے جائزے کی جو ہے وہ چیک ہو گئی ہیں، یہ آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھ لیجیے اطمینان سے، اگر چیکنگ میں کوئی غلطی کہیں لگے تو ہمیں بتا دیجیے گا انشاءاللہ. یہ پرانا ایک کوئی جائزہ تھا پچھلی دفعہ جو ہم نے سیشن کیا تھا، اس کا یہ بھی بھیج دیں گے. جو لوگ اپنا گھر پہ بیٹھ کے چاہیں کہ اس سے اور سوالات بنتے ہیں وہ دیکھ لیں. اس میں بھی ذرا ٹریکی کوئسچنز ہیں کچھ نا، ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. اگر وہ آپ لوگ کر لیں گے آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. اس کے لیے ہم نے یہ بھی ساتھ دے دیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو موبائلز پہ مل جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.